بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور یہ بھی امید ہے کہ آپ نے تختی نمبر 1 مفردات اور تختی نمبر 2 مرکبات میرے ساتھ ہی مکمل کر لی ہوگی۔ ناظرین، آج کی جو تختی ہے وہ ہے تختی نمبر 3 حروف مقطعات، جس کا آج ہم مطالعہ کریں گے۔ حروف مقطعات کے بارے میں آپ کو ایک خاص بات بتاؤں کہ حروف مقطعات وہ حروف ہیں جن کو ہم لوح قرآنی بھی کہتے ہیں، اور ان حروف کو اگر کہیں لکھ کے رکھا جائے تو وہاں جادو اور آسیب کا اثر نہیں ہوتا۔ اور حروف مقطعات وہ حروف ہیں جو کہ جن کا مطلب، یہ وہ خاص حروف ہیں جن کے مطالب صرف اور صرف آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم، اور یہ ہماری قرآن مجید کی کچھ سورہ ہیں جن کے شروع میں یہ حروف آتے ہیں، جیسے کہ سورۃ البقرہ میں الف لام میم یہ پہلا حرف آتا ہے۔ جی تو ناظرین، آج ہم ان کا مطالعہ کریں گے۔ آپ میرے ساتھ مل کر ان کا بغور مطالعہ کیجیے گا، کیونکہ یہ ہے مد والے حروف۔ مد کے بارے میں بھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جن حروف پر مد آ جائے ان حروف کو آپ نے کم از کم اتنا کھینچنا ہے کہ جیسے آپ اپنے ہاتھ کی مٹھی کو بند کریں، اور بند کرنے کے بعد ایک ایک انگلی کو چھوٹی انگلی سے آرام آرام سے کھولنا شروع کریں اور اپنے ہاتھ کے انگوٹھے تک تمام انگلیوں کو کھولیں۔ اتنی دیر تک آپ نے ان مد والے حروف کو لمبا کھینچنا ہوتا ہے۔ جی تو ناظرین، آئے معمول کے مطابق ہم اس کو اعوذ باللہ سے شروع کرتے ہیں اپنے سبق کو۔ میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو جناب، جو آج کا ہمارا پہلا لفظ ہے اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ آپ کو یہ چھوٹی سی الف اسکرین پر جہاں میرا کرسر ہے نظر آ رہی ہے، اس کے ساتھ ہمارے پاس ہے لام، اس کے ساتھ ہے میم۔ اب لام کے اوپر بھی مد ہے اور میم کے اوپر شد اور مد ہے۔ یہ جو آپ کو چھوٹی سی نظر آ رہی ہے جس پر کرسر ہے، جس کے نیچے، اس کو ہم کہتے ہیں شد، اور جن حروف پر یہ آ جائے ان حروف کو ہم کہتے ہیں تشدید والے حروف۔ اور اس کے اوپر یہ جو آپ کو بلیک کلر کا نظر آ رہا ہے یہ ہے مد، ٹھیک ہے۔ اب لام کے اوپر مد ہے اور میم کے اوپر شد ہے، تو لام کو میم کے ساتھ بالکل ایسے ملا دیں گے جیسے ہم گم کے ساتھ کسی چیز کو پیسٹ کرتے ہیں یا چسپاں کر دیتے ہیں، اور ان کو زور دے کر دونوں ہونٹوں کو ملا کر ادا کریں گے۔ جی تو ناظرین، اس کو میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ جی تو ناظرین، ہم مل کر پڑھیں۔ الف لام میم۔ کیا پڑھا میں نے؟ الف لام میم۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ میں نے لام کو لام نہیں پڑھا، لام ایسے پڑھا ہے، یعنی کہ میں نے لام کو میم کے اوپر چسپاں کر دیا۔ کیسے پڑھا میں نے؟ الف لام میم۔ اگلے لفظ کی طرف چلتے ہیں۔ الف اور یہ چھوٹا سا لام ہے، پھر یہ میم ہے، اس کے بعد صاد ہے، اور ان سب کو ہم نے آپس میں ملا کر مد اور شد کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الف لام میم صاد، الف لام میم صاد۔ اگلے لفظ کی طرف چلتے ہیں۔ جی، یہ چھوٹی سی الف ہے، یہ چھوٹی سی لام اور اس کے ساتھ را، ان تینوں کو ملا کر پڑھیں گے۔ لام کے اوپر مد ہے اور را کے اوپر کھڑی زبر، تو ہم اس کو ملا کر کیسے پڑھیں گے؟ الف لام را، الف لام را۔ اس کے بعد اگلے لفظ کی طرف چلتے ہیں۔ الف ہے، لام ہے، میم ہے اور پھر را ہے، بالکل الف لام را کی طرح ہے، لیکن اس میں میم کا اضافہ کیا گیا ہے۔ تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ جیسے پہلے ہم نے الف لام میم کو پڑھا تھا، الف لام میم پڑھنے کے ساتھ آگے را کا اضافہ کریں گے۔ جی، الف لام میم را، الف لام
کے بعد ہم اگلے لفظ کی طرف چلتے ہیں. اس میں ہم نے کس کس لفظ کو کس کس حرف کو کمبائن کیا ہے؟ کیف، ہا، یا، عین اور صاد کو کمبائن کیا، جس میں سے ہا اور یا کے اوپر کھڑی زبر ہے جبکہ کیف، عین اور صاد کے اوپر مد ہے. تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ کیف ہا یا عین صاد، کیف ہا یا عین صاد. اس کے بعد اگلے لفظ کی طرف چلتے ہیں. تو اور ہا کو صرف کھڑی زبر کے ساتھ ملایا ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے طٰہٰ، طٰہٰ، طٰہٰ. یعنی ہم اس کو اتنا نہیں کھینچیں گے جتنا مد کے ساتھ حروف کو کھینچا جاتا ہے. اگلے لفظ کی طرف ہم چلتے ہیں. یہ جی تو ہے، سین ہے اور میم ہے. تو سین کو ہم نے میم کے اوپر چسپاں کرنا ہے کیونکہ میم کے اوپر شد بھی ہے، اس لیے ہم سین کو سین نہیں پڑھیں گے، سیم پڑھیں گے. یعنی کہ سین کے اینڈ میں نون ہٹا کے میم لگا دیں گے. تو سیم میم، تو سیم میم، تو سیم میم. جی تو ناظرین، یہ آج کا ہمارا سبق تھا حروف مقطعات کے پہلی 2 لائنیں. ان کو بغور پڑھیے، ان کا مطالعہ کیجیے اور اچھی طرح یاد کر کے کمنٹس میں مجھے بتائیں کہ آپ کو صحیح سمجھ آ رہا ہے یا نہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے. اوکے ویورز، اللہ حافظ.